بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. صلوات پڑھیے گا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، نفس امارہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عرفان اسلامی میں، فلسفہ اسلامی میں، معارف دینی میں ایک پیچیدہ ترین بحث نفس کی بحث ضروری اس لیے ہے کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس کسی نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، گویا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی ایسی نشانیوں کو رکھا ہوا ہے کہ انسان جتنا ان چیزوں کو پہچانتا چلا جاتا ہے، خالق کی قدرت کا اس کو احساس خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. انسان مرکب ہے بدن سے اور روح سے. بدن ہمارا اجزاء سے مرکب ہے، لیکن روح نان مٹیریل ہے، نون غیر مادی ہے. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے. اساتید کی خدمت میں بہرحال صرف جسارتاً ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالبہ سکتا. انسان کی روح غیر مادی ہے، نان مٹیریل ہے. جب ہم نے نان مٹیریل کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا وجود جس کے اوپر مادے کی صفات جاری نہیں ہوتی. خود اس کو سمجھنا اپنے لیے ایک مرحلہ ہے، مگر ہم جب اس کو مثال دیتے ہیں تو مثلا انسان کا علم ایک نان مٹیریل چیز ہے. آپ علم کے اندر اس کی کوئی ڈائمنشن، کوئی ڈائریکشن، کوئی حصہ، اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی پیمائش، کوئی حجم اس کے لیے تصور نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو انسان جانتا ہے کہ یہ مادے سے ماورا، انسان کے اندر خوف، انسان کے اندر محبت کا احساس، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو غیر مادی ہیں. اور خود یہیں سے ہم ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مادی چیزوں کو درک کرنے کے لیے مادی ہی چیزیں رکھی ہیں جو مادی مدرکات ہیں. مثلا ذائقے کا تعلق اگر مادے سے ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے. اگر خوشبو کا تعلق مادے سے تو خدا نے ہمیں اس کے لیے ناک عطا کی ہے. اشیاء کو دیکھنا، ان کی جسمانیت کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں. آواز جس فارم میں پائی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کان دی. بس اب اگر ہمیں آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ڈیٹیکٹر ہمارے اندر موجود ہے. اگر ہم ذائقے کو حس کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ڈیٹیکٹر ہمارے اندر موجود ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ڈیٹیکٹر ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ نے نہیں رکھا. گرچہ اللہ نے اور مخلوقات کو وہ عطا کی ہیں. مثلا بہت سارے حشرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آج جو سسٹم آپ اپنے موبائل میں GPS کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ کو لوکیشن فائنڈنگ میں مدد دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں ان بلڈ رکھا ہوا ہے. فطری طور پر حیوانات میں موجود ہے. بہت سارے حیوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثلا چونٹی
جب اپنے بل سے نکلتی ہے وہ چونٹی جس کا کام ہے غذا کو تلاش کرنا، تو وہ نکلتی ہے اپنے بل سے نکل کر گھومتی ہے پھرتی ہے اور مختلف جگہوں پہ غذا کا معائنہ کرتی ہے، اور جہاں اس کو مناسب غذا مل جاتی ہے وہاں سے اپنے بل تک کا نزدیک ترین راستہ اس کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے اگر جی پی ایس سسٹم کو اگر سمجھا ہوا ہوگا کہ آپ اپنا موبائل لے کے گھر سے باہر نکلے اور آپ پھرتے رہے کہیں بازاروں میں ادھر ادھر، کسی بھی نئے شہر میں آپ چلے جائیں، تو اب اگر آپ نے اپنے جگہ جہاں سے آپ موو ہوئے ہیں اس کی لوکیشن کو سیو کیا ہوا ہے اور گھومتے پھرتے اطمینان سے جب آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اب آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے آپ اس لوکیشن کو دوبارہ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وہ آپ کو نزدیک ترین راستہ بتا دے گا۔ آپ نے اب دریافت کیا پروردگار وہ ہے جس نے جب سے مخلوقات کو خلق کیا ہے ان کے اندر یہ سسٹم دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے شہد کی مکھی میں یہ سسٹم دیا ہوا ہے، چونٹیوں میں دیا ہوا ہے، انسان کو نہیں دیا۔ اب جب ہمیں نہیں دیا تو ہم اس چیز کو درک بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے اب ہم اپنے لیے کوئی ٹول استعمال کرتے ہیں، کوئی وسیلہ، کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوئی چیز درک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ڈیٹیکٹر، اس کا مدرک ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اب اگر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے تو مادے کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ خوف کے احساس کو درک کر سکے، لہذا مشین کو آپ کبھی ڈرا نہیں سکتے، مشین ڈر نہیں سکتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو چیز آپ بنانے جا رہے ہیں، بڑے لمبے لمبے دعوے ہیں انسان کے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو نہیں سکھا سکتے۔ دیکھیے فلموں میں فکشن کے طور پر کوئی چیز پیش کر دینا کہ کوئی روبوٹ باغی ہو گیا، کوئی مشین باغی ہو گئی، یہ فلموں کی حد تک ہو سکتا ہے، اس کے باہر پاسبل نہیں۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کام کے لیے ارادہ چاہیے، اور اس کائنات میں کسی کو ارادہ تفویض کرنا، یعنی کسی کو صاحب ارادہ بنانا، یہ صرف وہ ذات کر سکتی ہے جو خود غنی عن العالمین ہو۔ ہم جو خود محتاج ہیں، ہم کسی اور کو ارادہ تفویض نہیں کر سکتے، لہذا ہم مشینوں کو خود مختار نہیں بنا سکتے۔ ایک بچے سے بحث ہو رہی تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ڈگری کر رہا ہے، تو ارادے کے اوپر اس نے بحث کی، تو کہنے لگا کہ آغا ہم مشینوں کو بتا دیتے ہیں، مثلا آپ نے گاڑی کو بتا دیا کہ دیکھو بھائی اگر اسپیڈ بریکر ڈیٹیکٹ ہو تو تم نے وہاں پر اسپیڈ کو کم کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر سے رد ہونا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آپ نے اس کو سمجھا دیا تو یہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ میں نے کہا اب انسان ہونا کیا ہے؟ میں نے کہا انسان ہونا یہ ہے کہ وہی انسان جس کو اسپیڈ بریکر نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی گاڑی کو سلو نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسی اسپیڈ پہ اس کو گزار دوں۔ میں نے کہا تم مشین کو یہ کروا سکتے ہو؟ کہا نہیں آگے یہ نہیں کرا سکتے۔ میں نے کہا بس اسی کا نام اجبار اور اختیار ہے۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ اسپیڈ بریکر پہ اسپیڈ کم کرے یا نہ کرے۔ آپ نے جو اس کو کر کے دے دیا وہ ایک پروگرامنگ ہے، وہ آرٹیفیشلی اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد کرے گا وہی جو آپ نے کہا ہے، اس کو اجبار کہتے ہیں۔ اختیار یہ ہے کہ اسپیڈ بریکر نظر آنے کے باوجود بھی وہ اس کی اختیار رکھتا ہو کہ اس پہ اسپیڈ سلو کرے یا نہ۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو عطا کی ہے، ہم کسی کو ارادہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ خود ارادے اور اختیار کا جو منبع ہے وہ ہماری روح ہے، ہمارا بدن نہیں ہے۔ اسی طرح سے علم، آپ کبھی بھی نالج نہیں دے سکتے مشین کو، آپ کبھی بھی اس کے اندر محبت، پسند ناپسند، یہ کریکٹرسٹکس اس کو نہیں دے سکتے۔ اس کی اب وجہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے اندر جی پی ایس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا مدرک نہیں ہے، ڈیٹیکٹر نہیں ہے، اسی طرح سے ان تمام نان مٹیریل چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر ہماری روح ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سلسلے ایسے رکھے ہیں کہ انسان بالآخر متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرے بدن سے ماورا، بیونڈ بدن کے علاوہ میری ایک اور حقیقت روح کے نام سے موجود ہے۔ اب یہ جو روح ہے یہ لفظ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور اس کے لیے جو مترادفات میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیے سمجھانے کے لیے، یعنی روح کے ہم حصے ڈویژنز نہیں کر رہے، لیکن بعض مراحل کے اعتبار سے یا اس کے درجات کے اعتبار سے روح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نفس، عقل اور قلب میں۔ اب ان میں سے نفس کیا ہے؟ نفس بنیادی طور پر آپ کی روح ہی ہے، نان مٹیریل ہے، لیکن وہ مرحلہ ہے جو جسم سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتا ہے۔ نفس جب تک
روح بدن سے کنیکٹیوٹی پیدا نہیں کرتی، نفس ان ایکٹیو فارم میں رہتا ہے، یعنی ہوتا ہے لیکن اپنی ایکٹیویٹیز کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ نفس جب بھی اپنی ایکٹیویٹی کو ظاہر کرے گا اس کو اس کے لیے کوئی بدن چاہیے، بغیر بدن کے اپنی ایکٹیویٹی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ لہذا اب جب ہمارا روح بدن سے کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے تو نفس آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، آٹو سسٹم ہے، آٹومیٹیکلی کیا ہو جاتا ہے؟ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ نفس کا بنیادی طور پہ دو اہم کام ہیں۔ ایک کام نفس کا ہے ہمارے پورے بدن کی تدبیر، مینجمنٹ، جتنی بھی ہے ہمارے بدن میں، یہ ساری کی ساری جو میں اور آپ ارادتاً کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور جو میرے اور آپ کے ارادے کے بغیر ہو رہی ہے وہ بھی نفس خود بخود کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں ہاتھ اپنی مرضی سے ہلا رہا ہوں، پاؤں اپنی مرضی سے ہلا رہا ہوں، بات اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن کیا میرا دل میری مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ کیا واقعاً سانس میں اپنی مرضی سے لے رہا ہوں؟ میرے بال میری مرضی سے اگ رہے ہیں؟ میرے ناخن میری مرضی سے بڑھ رہے ہیں؟ ہے کیا میری مرضی؟ میرا کھانا کتنا اختیار ہے میرا کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھ لوں، یہ اختیار ہے میرا۔ اس کو چبانا کتنا چباؤں، یہ اختیار ہے میرا۔ لیکن جو اس کا ذائقہ مجھے آئے گا کیا وہ میرے اختیار میں ہے؟ مثلاً اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا ہے، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں کہ مجھے وہ زیادہ نمک محسوس نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی چیز میں چینی نہیں ہے تو آپ کے ارادہ کرنے سے وہ آپ کو میٹھی نہیں لگے گی، اور پھر جیسے ہی آپ نے نوالے کو چبا کے اپنے حلق سے اس طرف پہنچایا، اب آپ کے اختیار کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب جو بھی ہوگا وہ نفس کرے گا، آٹومیٹیکلی کرے گا، آپ کی روح آٹومیٹیکلی کرے گی، اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حتیٰ اس کے دفع ہونے کا نظام بھی، بدن سے باہر نکالنے کا نظام بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں۔ اب یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ نفس کرتا ہے۔ بس ہمارے پورے بدن کی مینجمنٹ کس کا کام ہے؟ نفس کا کام۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے نفس؟ نفس تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے یہ مدرکات ہیں، ہماری زبان جو چکھ رہی ہے، ناک جو سونگھ رہی ہے، کان جو سن رہے ہیں، آنکھ جو دیکھ رہی ہے، ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پر جو سیو کرتا ہے اپنے اندر وہ ہمارا نفس ہے۔ یعنی انفارمیشن کو ڈیٹیکٹ کرنا، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ نفس کا کام۔ یہ دو کام نفس کرتا ہے۔ اب اس کام کے بعد نفس کا مرحلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، باڈی کو اس نے مینٹین رکھنا ہے، اس کی تمام مینجمنٹ نفس کرے گی، اور کتنا انٹیلیجنٹلی یہ کام کرتا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کو اب دریافت ہو رہی ہیں چیزیں، وہ اب پتہ کر رہا ہے چیزیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ہماری باڈی ایسی بھی کرتی ہے، ایسے بھی کرتے ہیں۔ وہ جس کو باڈی کہہ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پر کیا ہے؟ نفس کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے۔ مثلا آپ اگر ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیں، آپ کھانا پینا کم کر دیں، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ مثلا لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، میں نے بھی کی ڈائٹنگ، تو مجھے ڈائٹنگ کے دوران ہی ایک بات پتہ لگی، اچھی بلی ڈائٹنگ کرتے کرتے ویٹ گرنا بند ہو گیا۔ اب پریشان ہیں کہ ابھی ڈائٹنگ تو ہم کر رہے ہیں، اپنے طور پر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، اچھا خاصا وزن کم ہو گیا تھا، اب کیوں نہیں ہو رہا کم؟ تو ہم نے جا کے سرچ کیا، پتہ لگا کہ آپ کی باڈی جب آپ کم کھانا شروع کرتے ہیں تو کچھ دیر تک تو وہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں لگائے گی جس میں آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا، لیکن جب آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہوگا تو وہ انٹیلیجنٹلی ورک کرنا شروع کرے گی، اور پھر آٹومیٹیکلی آپ کے کھانے پینے کے اور ڈائجیشن کے نظام کو آٹومیٹیکلی ایسا بنا دے گی کہ آپ کا ویٹ کم ہونا بند ہو جائے گا۔ اور یہ بعض اوقات اتنا انٹیلیجنٹلی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کئی سال وہ ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں، غذا کم کھاتے ہیں لیکن ویٹ کم نہیں ہوتا۔ اب ایک یعنی مزیدار سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ حیران ہوں گے، لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ کو اپنے باڈی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اب وہ دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دھوکہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہفتے کے لیے ڈائٹنگ چھوڑ دیں، ایک ہفتے کے لیے ڈائٹنگ چھوڑ دیں۔ جب آپ دوبارہ نارمل روٹین پر آئیں گے تو باڈی اس نارمل روٹین کے حساب سے اپنے آپ کو دوبارہ مینٹین کرے گی، جیسے ہی وہ اپنے آپ کو مینٹین کرے آپ دوبارہ ڈائٹنگ شروع کر دیں۔ اب یہ بات آپ کو دے رہا ہوں، مثال یہاں پر دی ہے، لیکن اس سے آگے چل کے میں ایک مقصد آپ سے اور لوں گا کہ جہاں پر تربیت نفس کے اندر علماء اور مراجع جو بزرگان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
کبھی کبھار نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں شیطان کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، کبھی ہمیں نفس کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تربیت میں انسان کی ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر اس کو بعض اوقات اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، کیونکہ وہ بڑی انٹیلیجنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے مقابلے پر آپ کو اس کے اوپر سپر انٹیلیجنٹ ڈیزائن چاہیے ہوتا ہے۔ یہ سپر انٹیلیجنٹ ڈیزائن آپ کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہے مرحلہ ہے آپ کی عقل کا۔ اب آپ غور کریں، نفس انٹیلیجنٹلی کام کرے گا، اگر آپ کے پاس اس کے اوپر سپر انٹیلیجنٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ نفس ہی آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا، آپ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے اوپر ایک اور مرحلہ رکھا ہے جو روحی کا حصہ ہے اور جو کہلاتا ہے عقل۔ میں عقل اور قلب کو زیادہ تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ میرا موضوع نفس ہے، لیکن اتنا ضرور بیان کروں گا تاکہ کچھ مطالب آپ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ خب عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا اہم ترین کام نفس کے دیے ہوئے ڈیٹے کو انالیسس کرنا، انالیسس اس کا کرنا، تحلیل کرنا۔ یہ کام کس کا ہے؟ نفس کا کام نہیں ہے۔ نفس آپ کو کیا کرے گا؟ نفس آپ کو بتائے گا یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ برا لگ رہا ہے۔ ہر کڑوی چیز آپ کے نفس کو بری لگے گی، ہر میٹھی چیز آپ کے نفس کو اچھی لگے گی۔ لیکن اس کے اوپر عقل کا کام کیا ہے؟ عقل انالیسس کے ساتھ چلتا ہے۔ عقل آپ کو کیا کہتی ہے؟ عقل آپ سے کہتی ہے بھائی کڑوی چیز بری ہے، نفس کہتا ہے کڑوی چیز بری ہے، نہیں کھانی۔ عقل آگے کہتا ہے کہ بھائی یہ کڑوی چیز چونکہ دوا ہے اور یہ تمہیں بڑے نقصان سے بچائے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس کہتا ہے کہ اچھا یہ مجھے چونکہ نقصان سے بچائے گی تو میں یہ کڑوی بھی کیا کر لیتا ہوں؟ لے لیتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عقل کس طرح سے آپ کے نفس کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک مرحلہ یہ عقل کا کام ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو انالیسس کرے اور اس کے بعد انالیٹیکل رزلٹ آپ کے سامنے دے۔ یہ کام کس کا ہے؟ آپ کی عقل کا۔ عقل کا دوسرا کام کیا ہے؟ عقل کا دوسرا کام آپ کے لیے بلیفز کو، عقیدے کو ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ کرتی ہے، عقل کا کام ہے۔ بناتی کیا ہے؟ عقل۔ مثلا آپ اگر کسی ملک گئے، فرض کریں، اور آپ نے جو بھی بندہ آپ کو ملا وہ اس سفر میں آپ کو اچھا ملا، تو آپ واپس آ کے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں کے۔ یہ اتفاق تھا کہ آپ گئے تو آپ کو سارے لوگ اچھے ملے۔ کسی اور ملک آپ گئے، وہاں پر اتفاق کی بات ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے ہوٹل والے سے لے کر ہر جگہ آپ کو برے لوگ ملے، تو آپ واپس آ کے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی پوری قوم ہی بری ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ مرحلہ نفس کا تھا، لیکن عقل اس کے اوپر حاکم ہوتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تجربہ اپنی جگہ پر، لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے سے پوری قوم پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اسی طرح سے، لیکن بعض تجربات کی بنا پر کسی چیز سے متعلق یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنا، یہ کام کس کا ہے؟ عقل کا۔ آپ کسی ایک جگہ ہاتھ ڈالیں اور آپ کو کرنٹ لگ جائے تو اب عقل کیا کہے گی کہ یہ جگہ اس چیز طرح کی جو شکل ہوتی ہے اس میں کرنٹ ہوتا ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالو۔ یہ بلیف کس نے جنریٹ کیا؟ عقل نے کیا۔ بس عقل کا کام کیا ہے؟ آپ کی موجودہ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو انالیسس کرنا، تحلیل کرنا، اور پھر اسی میں سے عقیدوں کو، بلیفز کو جنریٹ کرنا۔ جنریشن آف بلیف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جو بلیف آپ کے اندر جنریٹ ہو گیا یا آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ آپ کا بلیف بن گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ عقل آپ کو صرف بتا دے گی کہ بھئی یہ ایسا ہے، اس سے آگے آپ کو نہیں لے کے جائے گی۔ آپ کا بلیف ایمان کا حصہ اس وقت بنتا ہے اور ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب وہ آپ کے قلب میں جاتا ہے۔ قلب انسان کی روح کا سب سے سپیریئر حصہ ہے، سب سے اشرف حصہ ہے، سب سے اکرم حصہ ہے۔ اس قلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا، اور اس کی عظمت کے لیے وہ روایات کافی ہیں کہ جس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم کیا ہے؟ قلب المؤمن، مومن کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو انسان کی روح کا حصہ خدا کا حرم یا خدا کا، بعض روایات میں عرش کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی اپنی عظمت کیا ہوگی۔ اب یہ قلب کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کے حوالے سے بہل سب سے زیادہ جو پیچیدہ اور مشکل گفتگو ہے وہ قلب سے متعلق ہی ہے۔ لیکن قلب میں جو علماء نے، عرفاء نے بیان کیا، مختصر ترین دو امپورٹنٹ کام۔ ایک،
قلب آپ کے اندر وہ چیز ہے جس کے اندر صلاحیت ہے لامحدود کو ڈیٹیکٹ کرنے کی۔ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے نفس نے ڈیٹیکٹ کی تھی جن کا تعلق مادے سے تھا، کچھ چیزیں آپ کی عقل نے ڈیٹیکٹ کی جن کا تعلق معقولات سے۔ آپ کی اور میری عقل لامحدود کو درک نہیں کر سکتی۔ انفینٹی کے لیے ہمارے ذہن میں کوئی تصویر نہیں، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور محدود کے اندر لامحدود کی تصویر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو عقل ہماری جب بھی آپ انفینٹی کی بات کریں گے زیادہ سے زیادہ ایک نشان بنا سکتی ہے۔ لامحدود کے لیے ہم ایک نشان تو بنا سکتے ہیں، لیکن لامحدود کیا ہوتا ہے یہ ہم کبھی بھی درک نہیں کر سکتے۔ لامحدود کو جو چیز درک کرنے والی ہے وہ ہمارے اندر، وہ ہمارا قلب ہے۔ اور میں پھر تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اشارہ کر دوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں واحد ذات جو لامحدود بالذات ہے وہ صرف اور صرف پروردگار کی ذات ہے۔ اور قلب کیا ہے؟ قلب ہے لامحدود کو ڈیٹیکٹ کرنے والا۔ بس آپ کا قلب ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے اللہ کو احاطہ کرنا نہیں ہے۔ اس کو کنسیڈر کیجئے گا۔ جب ہم ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں، میں اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کبھی ایئرپورٹ پہ یا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر گئے ہوں گے، وہاں پر ایک میٹل ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ میٹل ڈیٹیکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ اس کے اندر سے گزریں گے، اگر آپ کے جیب میں، آپ کے لباس میں کہیں پر بھی کوئی بھی میٹل ہوگا وہ ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ ٹوں ٹوں کر کے صرف یہ بتاتا ہے کہ میٹل ہے، کوئی لوہے کی چیز ہے، یہ نہیں بتاتا کہاں ہے، کیسی ہے، کتنی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ایئرپورٹس پہ کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ ٹوں ٹوں کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی نکالو اپنی جیب سے، بیچارہ سب کچھ نکال دیتا ہے، پھر جاتا ہے وہ پھر ٹوں ٹوں کرتی ہے، وہ کہتا ہے پھر چیک کرو، ہاں بیلٹ اتار دو، جوتے اتار دو، وہ سب کچھ اتارا پھر بھی ٹوں ٹوں کر رہا ہے، تو بس کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ٹوں ٹوں کر کے آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی میٹل ہے، یہ نہیں بتائے گا کہ کہاں ہے، کیسا ہے اور اس کا کام کیا ہے، یہ نہیں بتاتا۔ ہماری روح کی کیفیت سمجھ لیں اس میٹل ڈیٹیکٹر کی طرح سے ہے، جو انفینٹی کو ڈیٹیکٹ تو کر سکتی ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن انسان کے لیے معراج عقیدہ اور معراج معرفت یہ ہے کہ اس کا قلب اسی طرح سے خدا کو ڈیٹیکٹ کرنے لگے جیسے میٹل ڈیٹیکٹر میٹل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی عارف اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اس کا قلب خدا کو اس طریقے سے ڈیٹیکٹ کرنے لگے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی عارف یا کسی بھی انسان کے لیے مرحلہ کمال ہے۔ یہ تقرب کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر قلب ڈیٹیکٹ کرنے لگے۔ خب قلب کا ایک کام تو یہ، دوسرا کام کیا ہے؟ آپ کی عقل نے جو عقیدہ بنایا تھا، جب تک وہ عقیدہ آپ کے قلب میں وارد نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عقیدہ آپ کے وجود سے ظہور نہیں کرتا۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، ہم نے توحید کو بہت اچھا سمجھا ہوا ہے، فلسفے کی بحث بھی کرتے ہیں، کلام کی بحث بھی کرتے ہیں، عرفانی مباحث بھی کرتے ہیں، بہت ساری دلیلیں بھی ہمیں پتہ ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر بھی عقیدے کو پیدا تو کر سکتی ہیں، عقیدے کو قلب میں نہیں اتار سکتی۔ جو قلب میں عقیدہ اترا ہوا ہے وہی عقیدہ آٹومیٹیکلی میرے وجود سے ظہور کرے گا۔ بس اب غور کیجیے گا، بدن اور روح کا سائیکل کیا ہے؟ آپ کی روح آپ کے بدن کو زندگی دیتی ہے، بدن سے چیزیں ڈیٹیکٹ ہو کر نفس میں جاتی ہیں، نفس سے عقل میں جاتی ہیں، عقل سے عقیدہ بن کے قلب میں جاتا ہے، اور جیسے ہی قلب میں جائے گا، جو عقیدہ آپ کے قلب میں جائے گا آٹومیٹیکلی آپ کے وجود سے اس کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں ایک مثال دوں گا آپ کو، آٹومیٹک کیسے ہوتا ہے اس کی ایک مثال دوں گا خالی۔ ہمیں مثلا بچپن میں کسی نے جنوں سے، بھوتوں سے، ان چیزوں سے ڈرا دیا، اور اتنا ڈرایا کہ وہ ہمارے عقل سے ہوتا ہوا ہمارے قلب کے مرحلے میں چلا گیا۔ اب اگر میرے قلب میں جنوں اور بھوتوں سے ڈر اور خوف اتر گیا ہے تو کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ میں یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ بھائی جن اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں ہے، اگر بھوت کی بات کریں تو بھوت نامی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی، یہ چڑیل اور پتہ نہیں سرکٹا اور مردہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ان میں سے کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اصل وجود نہیں ہے ان چیزوں کا۔ میں نے علمی طور پہ دریافت تو کر لیا، بہت میں نے تحقیقات کر لی، لیکن اگر قلب میں خوف ان کا بیٹھا ہوا ہے تو میں نے دریافت تو کر لیا، بڑی میں نے تحقیقات کر کے بتا دیا کہ بھئی بھوت کچھ نہیں ہوتا، چڑیل کچھ نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا،
تو مجھ سے کسی جوان نے کہہ دیا مولانا اگر اتنی ہی باتیں کر رہے ہو تو وہ فلاں ایک خوفناک سا قبرستان ہے وہاں پر ایک رات چکر کاٹ کے آنا ہے۔ اب میں اگر ہیرو بننے کے لیے چلا بھی جاؤں وہاں پہ رات کے اندھیرے میں اور خدا نہ خواستہ کوئی آواز نکل آئے کچھ ہو جائے تو پتہ لگا اگلی صبح مولانا کی ہی وہاں قبر تیار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ مجھے علمی طور پر پتہ لگ گیا کہ بھوت نامی کوئی چیز نہیں ہے، چڑیل نہیں ہے، مردہ زندہ نہیں ہوتا، علمی طور پر میں نے حل کر لیا ہے، لیکن قلب میں ابھی تک ان کا خوف موجود ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا نا بچے تنہائی میں کیسے ڈرتے ہیں ان خوفناک، حالانکہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اصل ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اور اب آپ غور کیجئے گا، بس یہاں پر ایک نقطہ دوں اور آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں۔ انسان ان چیزوں سے ڈرنا جان یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈر سکتا ہے جو اصلاً ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، جن کا اصلاً کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا اب جب ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس عذاب سے، اس قیامت سے، اس عذاب سے کیسے ڈریں، اس جہنم سے کیسے ڈریں جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، کیسے ڈریں، تو اب ان سے آپ پلٹ کر کیا کہیں گے کہ بھوت سے کبھی ہوئی ملاقات، چڑیل سے ہوئی کبھی ملاقات، آج تک کسی جن سے ہوئی ملاقات، تو کیوں ڈرتے ہو؟ بس اس کا مطلب انسان کے اندر وہ چیز جو اس نے نہ دیکھی ہو اس سے ڈرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ تو جن، بھوت، اور جن کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن بھوت، چڑیل وغیرہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ تو خدا ایگزسٹ بھی کرتا ہے، اس کا عذاب ایگزسٹ بھی کرتا ہے، جہنم ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور اس سے ڈرا جا سکتا ہے۔ عزیزان من، بڑا سمپل سا مسئلہ ہے۔ میں جب اپنے کسی آسانی کے لیے، میری ماں، میری بہن اپنے کسی کام کی آسانی کے لیے بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے قلب میں کتنا غلط عقیدہ اتار رہی ہوتی ہے۔ بچہ میرا باہر نہ چلا جائے، حالات خراب ہیں، اس کو ڈرانے کے لیے باہر مت جانا، باہر چڑیل ہوتی ہے، باہر مت جانا، باہر بھوت ہوتا ہے، بھوت ہوتا ہے، بھوت ہوتا ہے، اتنا کہا اور صرف کہا نہیں، اس کے بعد ڈر کے بھی دکھایا۔ یعنی بچوں کے اندر یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ صرف بتانے سے نہیں ہوتا۔ یہ ہماری مائیں جو کمال کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک تو ان کو ڈراتی ہیں اور پھر اس سے زیادہ ڈر کے دکھاتی ہیں۔ اصل جو چیز بچے کے اندر خوف پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ صرف قول نہیں ہوتا، وہ فعل ہوتا ہے جو مائیں ان کو سامنے کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم ناخودآگاہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ہم جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ڈرا رہے ہیں، اوپر سے ڈر کے دکھا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ بچے جس نے نہ آج تک بھوت دیکھا نہ چڑیل دیکھی، وہ اس سے ویسے ہی ڈرنے لگا جیسے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب اگر اسی طرح سے غور کیجیے گا، میں اگر اپنے بچے کو بجائے بھوتوں اور چڑیلوں سے ڈرانے کے، اگر میں نے اپنے بچے کو اسی طرح سے خدا کی ناراضگی سے ڈرایا ہوتا، اسی طرح سے میں نے اپنے بچے کو خدا کے عذاب سے ڈرایا ہوتا، تو میرا بچہ تنہائی میں خدا کے عذاب سے ویسے ڈر رہا ہوتا جیسے سب چڑیل اور بھوت سے ڈر رہا ہے۔ لیکن میرا بچہ کیوں نہیں ڈرتا خدا سے؟ میرے بتانے کے باوجود نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بتا تو رہا ہوتا ہوں لیکن خود بھی میں ڈر نہیں رہا ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خود خبردار، تم نے جھوٹ بولا، خدا تمہاری زبان جلا دے گا۔ بچہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی واقعی یہ تمہاری زبان جل جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر کوئی آ جاتا ہے، میں اپنے ہی بچے سے کہتا ہوں جاؤ بیٹے جاؤ، کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب وہ جاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے زبان جلانی ہے تو کس کی زبان جلائے گا؟ زبان کس کی جلنی چاہیے یہاں پہ؟ وہ سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، مگر ابھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بولنے پہ زبان جل جاتی ہے، اور ابھی مجھ سے کہہ رہے ہیں جاؤ بابا سے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو جب ہم، یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کو خدا ترسی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم خود خدا سے ڈریں اور پھر اپنے عمل کے ذریعے سے بتائیں۔ اگر میں گناہ کر کے کانپ رہا ہوں، اگر میں گناہ کے تصور سے کانپ رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں، تو میرے بچے کے اندر اس کا خوف خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کی تمام رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جمعے کا دن ایک اور جمعہ گزرا حضرت کے ظہور کے بغیر، بار الہ اگر ہماری کوئی دعا تیری بارگاہ میں مستجاب ہو سکتی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ یہ آخری جمعہ قرار دے جو ہم امام کے بغیر گزار رہے ہیں۔ بار الہ ظلم و استبداد، استعمار استکبار کی تمام قوتوں کو، شیطانی قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ علماء کرام اساتید کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام رکھ، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔